رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ معاویہ نے جو حنین کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس کے گھوڑے کے سموں سے جو گرد و غبار اٹھ رہا تھا، اللہ کی قسم عمر بن عبدالعزیز معاویہ کے گھوڑے کے اٹھنے والے گرد و غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ اہل سنت کا عقیدہ. کسی صحابی کی شان و عظمت یہ ہے، معاویہ نے حنین کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا. آئیے یہ تو تھی جرنل بات کہ صحابی کی اور حضرت معاویہ کی شان و عظمت کی. آپ نے حضرت معاویہ کے معین جنتی ہونے کا باب کبھی پڑھا؟ اہل سنت آپ کو بتائیں گے ہی نہیں. رافضیوں کے پراپوگنڈے کے زد میں آ کر بخاری شریف کی حدیثیں بھی آپ نے اور میں نے نہیں سنی. ہمیں امیر معاویہ کی شان و عظمت پتہ ہی نہیں. حضرت ام حرام بیان کرتی ہیں. کون ہیں؟ کون ہے؟ نبی کی خالہ ہیں. نبی کریم میرے پاس سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھے، مسکرانا شروع ہو گئے. نبی کریم مسکرا رہے ہیں. کس کا دیکھا ہے آپ نے؟ معین جنتی کے حوالے سے حدیث سنیے. نبی کریم نے کہا میں نے دیکھا آج خواب میں میری امت کا ایک لشکر شامی بادشاہوں کی طرح، لفظ بھی استعمال کیا، شامی بادشاہوں کی طرح تختوں کے اوپر بیٹھ کے سمندر کے اندر، پانی کے اندر جہاد کر رہا ہے. اور یہ میری امت کا پہلا بیڑا ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا. ام حرام بیان کرتی ہیں کہ آقا آپ اتنا خوش ہو رہے ہیں اس جہاد سے، آپ اس لشکر سے اتنا راضی ہیں. ہاں، یہ سارا لشکر میری امت کا جو جہاد کرے گا جنتی ہوگا. پہلا بحری بیڑا. حضرت ام حرام بیان کرتی ہیں آقا پھر میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. کہا تو ان میں شامل ہوگی، تو ان میں شامل ہوگی. پھر نبی کریم سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر مسکرا رہے ہیں. ایک اور عظیم الشان لشکر کو دیکھا ہے. اس لشکر کی حدیث آج معاشرے میں بیان کرنا مشکل ہے. بخاری کی حدیثیں بھی بیان کرنا معاشرے میں رافضی پراپوگنڈے سے مشکل ہوگی. ہمارا موضوع چونکہ حضرت امیر معاویہ تھا، کیا ہے ہم پہلا ٹکڑا رکھتے ہیں. دوسرا ٹکڑا یہ تھا میں نے ایک لشکر کو دیکھا پورے کا پورا جنتی ہے. کون؟ جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے. ام حرام نے کہا پھر اس میں بھی میری شامل ہونے کی دعا کر دیجئے. کہا نہیں، تو پہلے میں ہی ہوگی. پتا تھا وہی آ رہی ہے، نبی کریم کو وہی آ رہی ہے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. نبی کریم خوش ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. ام حرام پھر آگے خود بیان کرتی ہیں میں اس بحری بیڑے میں شامل ہوئی جو قبرص گیا. اس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اس کی قیادت امیر معاویہ کر رہا تھا. بتائیے معین جنتی ہونے کی بشارت ہے کہ نہیں؟ پھر ام حرام اسی لشکر کی واپسی کے اوپر گھوڑے سے گر کے شہید ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بشارتیں پوری ہو جاتی ہیں. ساری بشارتیں پوری ہو رہی. آپ بتلائیے کیا امیر معاویہ اس حدیث کی روح سے جنتی ہیں یا نہیں ہے؟ خالی صحابی ہونا بھی جنتی کرنے کو کفایت ہے، لیکن معین طور پہ جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی. آگے چلیے. حضرت معاویہ کا جنگ صفین کے اندر حضرت علی کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ یہی اختلاف تھا جو اختلاف طلحہ و زبیر و عائشہ کا تھا. حضرت علی نے خط لکھے، حضرت علی نے خط لکھے حضرت امیر معاویہ کو. حضرت امیر معاویہ ان خطوں کے اوپر غور کرتے تھے، جواب نہیں دیا. حضرت ام حبیبہ نے حضرت ام حبیبہ نے ان کی قمیض منگوائی جس کے اوپر ان کا خون لگا تھا. پھر حضرت نعمان بن بشیر کو امیر معاویہ کے پاس بھیجا اس قمیض کے ہمراہ. اس قمیض کے اوپر حضرت عثمان کا خون بھی لگا، حضرت نائلہ کی 2 انگلیاں بھی. حضرت نعمان بن بشیر کے ہاتھ حضرت امیر معاویہ کو شام میں بھیجی. حضرت امیر معاویہ اپنے گورنری کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس وقت قمیض پہنچی ہے، حضرت امیر معاویہ
ان کی آنکھوں میں پانی آیا. حضرت عثمان کی شہادت والی قمیض خون سے رنگین، حضرت نائلہ کی انگلیاں انہوں نے منبر کے اوپر رکھی اور کہا یہ وہ عثمان ہے جس کی شہادت کے اوپر جب مکہ کے اندر بیعت ہوئی تھی اللہ رب العزت نے آسمان سے کہا تھا میرا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر ہے. کون ہے شامیوں میں سے جو عثمان کے قصاص کے اوپر بیعت کرتا ہے؟ سارے شامی رونا شروع ہو گئے. اور اس وقت حضرت امیر معاویہ نے تقریر کی اور یہ استدلال امی عائشہ کا پیش کیا کہ امی عائشہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ فتنوں کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا فتنوں کے دور میں یہ شخص حق کے اوپر ہوگا. صحابہ دوڑ کے گئے، ان کا چہرہ سیدھا کیا، وہ عثمان تھے. اور فتنوں کے دور کے اندر اے عثمان اگر تجھے خلافت ملے، منافق تجھ سے کھینچنا چاہیں، تو نے اس وقت تک اس ردا کو نہیں اتارنا جب تک تم مجھ سے نہ ملے. یہ حدیثیں حضرت معاویہ نے اپنے دربار میں پڑھی تھی، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. یہ بات درست ہے. 60,000 شامیوں نے اسی وقت قصاص عثمان کے اوپر بیعت کی. حضرت امیر معاویہ نے مصر کے اندر جو بلوائی تھے مصر والے، ان کے خلاف دستہ تشکیل کیا. جس طرح امی عائشہ نے حکیم بن جبلہ اور 700 قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک بعین، اسی طرح حضرت معاویہ نے مصر کے بلوائیوں کو جن کی تعداد سینکڑوں تھی ان کو عثمان کے قصاص میں قتل کر دیا. حضرت علی کو خبریں مل رہی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ قصاص عثمان کے بارے میں سینسٹیو ہیں، خط و کتابت چل رہی ہے. پوچھا گیا آپ کیوں عثمان کے قتل کا مقدمہ لے کے اٹھ رہے ہیں؟ کہا من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے جس کو مظلومانہ شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اس کے ولی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی. عثمان کا اس دنیا میں ولی میں معاویہ ہوں. حضرت معاویہ کا وہی استدلال جو طلحہ و زبیر و امی عائشہ کا. آپ سے پوچھا گیا حضرت معاویہ سے، یہ بھی بات یاد رکھیے، جھوٹ کہا جاتا ہے. اللہ کی قسم حضرت معاویہ بھی جس طرح طلحہ و زبیر حضرت علی کی فضیلت اور منقبت کے خلاف نہیں تھے، امی عائشہ خلاف نہیں تھی، اس طرح حضرت معاویہ بھی علی کی فضیلت اور منقبت کے خلاف نہیں تھے. علی مجھ سے افضل ہے. حضرت معاویہ بے شمار مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ علی مجھ سے افضل ہے. علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ کو چھوڑیے، علی شورا کے ان ممبران میں سے ہے جن کو حضرت عمر نے متعین کر دیا تھا کہ اب خلافت رہے گی تو ان 6 میں رہے گی. ان 6 میں علی بھی شامل ہے. اختلاف خلافت کے اوپر تھا، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ ہے یہ. اختلاف خلافت کے اوپر ہوتا تو حضرت علی کبھی معاویہ سے تحکیم کے اوپر صلح نہ کرتے. آگے چل کے آپ یہ واقعہ بھی سنیں گے. اختلاف قاتلین عثمان کا تھا. حضرت علی کا چوتھا ہاتھ حضرت معاویہ کو پہنچا، آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حضرت معاویہ جواب میں خط نہیں لکھتے، قاصد بھیجتے ہیں. کہا علی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں، ایک وعدہ چاہتا ہوں، صرف ایک وعدہ. کیا وعدہ چاہتا ہے؟ قاصد آیا ہے، آپ قاتلین عثمان کو میرے سپرد کرنے کا صرف اعلان کر دیجئے. معاویہ اپنے 60,000 سپاہیوں کے ساتھ آپ کے پاس آ کے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دیتا ہے. حضرت علی جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وہی مطالبہ ہے جو طلحہ زبیر و امی عائشہ کیا کرتے تھے. میرا آج بھی یہی جواب ہے، تو میرے ہاتھوں کو مضبوط کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قاتلین عثمان کو چن چن کے قتل کیا جائے گا. لیکن اگر تو یہ کہے گا کہ یہ جو میرے ارد گرد لشکر کے اندر بڑے بڑے سردار ان کے موجود ہیں، میں ان کو ابھی تیرے حوالے کر دوں، میرے لشکر اور میرے ساتھی کو ان کی ہوا اکڑ جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی. حضرت علی کا استدلال درست تھا. جس وقت ان کے مناظر نے امی عائشہ اور طلحہ زبیر کو لاجواب کر دیا تھا حضرت کاکا نے کہ تم ایک بڑے قاتل کو 700 کو قتل کیا، 699 کو 700 کو کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ بنی سعد کا ہے، اس کے پیچھے 6000 جنگجو ہے. اگر تم ایک کو نہیں کر رہے کہ اس کے پیچھے 6000 جنگجو ہے، میں یہ 200-300 کو کیسے کر سکتا ہوں جن کے پیچھے ہزاروں جنگجو ہیں؟ اس بات کے اوپر، اس استدلال کے اوپر امی عائشہ اور طلحہ زبیر نے صلح کر لی تھی.
وہ بعد میں آپ کو پتا کس طرح جنگ جمل ہوئی، آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا. یہ وہ بنیادی اختلاف تھا. انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے خطبات کے اندر بھی اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے.